یہ وہی قبر مبارک ہے جہاں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کا مدفن کیا گیا، اور موقع دیکھتے ہی خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر پھر سے حملہ کر دیا۔ اچانک ہوئے حملے سے مسلمان سپاہیوں میں افراتفری کا ماحول بن گیا، اور مشرکین مکہ کے بکھرے ہوئے سپاہی بھی یہ دیکھ کر پھر سے غزوہ میں شریک ہو گئے۔ یہ جو آپ جبل احد میں چھوٹی سی غار دیکھ رہے ہیں، یہ وہی غار ہے جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں زخمی ہونے کے بعد پناہ لی تھی۔ سچ کہوں تو مدینہ کا ہر ایک رکن، ہر ایک ذرہ زیارت ہے، اور یہ چھوٹی سی مسجد اس بات کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد جانے سے پہلے جمعہ کی نماز کے بعد عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز یہیں ادا کری۔ اس مسجد کا نام مسجد الشیخین ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد جانے سے پہلے مدینہ کے سارے لوگوں سے یہیں پر ملاقات کی، جن میں سے بزرگ، بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ جن میں سے کچھ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد پر چلنے کی اجازت دی اور کچھ کو منع کر دیا۔ اگر آپ اس پیاری سی مسجد الشیخین کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ولاگ اسی مسجد پر ہوگا۔ تو بنا کسی تاخیر کے چلیے اپنے سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو غزوہ احد کی زیارت کرواتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بھی بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمیشہ ملتی رہے زیارت کی نئی ویڈیوز۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے نبیل مہتاب عالم، اور آج میں اس مقام پہ موجود ہوں جہاں اسلام کا دوسرا سب سے بڑا غزوہ ہوا، جسے ہم غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں۔ غزوہ جس کا مفہوم جنگ، لڑائی، یا انگلش میں جسے ہم بیٹل کہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے ایک سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ ایک روایت کے مطابق حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ اور اسد رسول بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہیدوں میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ یہ جو آپ جبل دیکھ رہے ہیں، اس کا نام جبل رمہ ہے۔ یہ غزوہ احد کی سب سے اہم اور نازک جگہوں میں سے تھی، کیونکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہونے سے پہلے ہی 50 تیر اندازوں کا دستہ تعینات کر دیا تھا، جو عبداللہ بن زبیر کے ذمے تھا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک تمہیں کوئی دوسرا حکم نہ آئے، اس مقام کو مت چھوڑنا اور نیچے مت اترنا۔ اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا تھا کیونکہ یہاں پر مکہ کے مشرکین مسلمانوں کا پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے۔ ابو سفیان اپنی بیوی ہند کے ساتھ 3000 مشرکین مکہ کا لشکر لے کر مدینہ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 1000 کے لشکر کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہوئے۔ جبل احد اور مدینہ کے درمیان ہی عبداللہ ابن ابے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ جہاں مسلمان مشرکین مکہ کے مقابلے اب ایک چوتھائی سے بھی کم تھے، وہیں ابو سفیان کے پاس 3000 سپاہیوں کے ساتھ 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ وہیں دوسری طرف ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف 700 لوگ رہ گئے تھے، اور لشکر میں صرف 2 گھوڑے موجود تھے۔ جنگ کے پہلے مرحلے میں ہی مسلمانوں نے مشرکین مکہ کی صفوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ دشمنوں کی صفوں کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، وہی ابو دجانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذوالفقار تلوار لے کر دشمنوں کو ختم کرتے گئے۔ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحاباؤں نے بے مثال قربانی دی اور بہادری کے نمونے قائم کیے، اور دشمنوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔
मुशरिकीन मक्का को भागते देखकर 40 तीर अंदाज जबल रुमा से नीचे उतर आए और मालिक गनीमत जमा करने लगे। मुसलमान गज़वा अहद जीतने ही वाले थे। उसी वक्त खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमान जबल रुमा से नीचे उतर आए हैं और मौका देखते ही खालिद बिन वलीद ने अपने दस्ते के साथ मुसलमानों पर फिर से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मुसलमान सिपाहियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मुशरिकीन मक्का के बिखरे हुए सिपाही भी ये देखकर फिर से गज़वा में शरीक हो गए। इसी दौरान वैशी, जो हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु की ताक में पत्थर के पीछे छुपा बैठा था, जब हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु वैशी को दिखाई दिए तो वैशी ने निज़ा फेंका जो हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु के सीने को चीरता हुआ पार हो गया। हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु ने वैशी को देखा, कुछ कदम चले और नीचे गिर गए और ग़ज़वा अहद में शहीद हो गए। इसी वजह से मुसलमानों के बहुत से सिपाही शहीद हो गए और ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शदीद ज़ख्मी हो गए। ये वही कब्र मुबारक है जहाँ सैयद और शुहदा हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु का मदफन किया गया और उनके साथ एक और कब्र मौजूद है जो अब्दुल्ला बिन जश्त रदी अल्लाह अन्हु और मुसाब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु की है। इसे दफन जमाई भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दो सहाबा को एक ही कब्र में दफन किया गया। और सैयद और शुहदा हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक से थोड़ी ही दूर ये वो मुकाम है जहाँ 67 सहाबाओं को दफन किया गया जो ग़ज़वा अहद में शहीद हुए। ये जगह बहुत मुबारक इसलिए भी है क्योंकि अक्सर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद और शुहदा हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत करने के लिए आया करते थे और इसीलिए दुनिया भर से आए हुए नाज़रीन हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन जश्त रदी अल्लाह अन्हु और मुसाब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत करने ज़रूर आते हैं। ये जो आप जबल अहद में छोटी सी गार देख रहे हैं, ये वही गार है जहाँ हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहद में ज़ख्मी होने के बाद पनाह ली थी। जबल अहद पहाड़ के बारे में हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये अहद पहाड़ हमसे और हम इससे मोहब्बत करते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जबल अहद जन्नत के पहाड़ में से एक पहाड़ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप मदीने में ऐसी कौन सी जगह की ज़ियारत करना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा मस्जिद कुबा का, ये इस्लाम की पहली मस्जिद का व्लॉग नहीं देखा जिसकी बुनियाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, तो ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने वालिद और वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।